بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو تھرڈ لیکچر نمبر 4 دا ریلیشن شپ بٹوین انڈیفرنس کرو انالیسس اینڈ ڈیمانڈ کرو. اس میں ہم دو ٹاپک پڑھیں گے، انڈیویجول ڈیمانڈ، مارکیٹ ڈیمانڈ. اس سے پہلے ہم نے کنزیومر انڈیفرنس کرو پڑھا. کنزیومر انڈیفرنس کرو میں ڈفرینٹ سبسٹیوٹ پرائز، کمپلیمنٹری پرائز اور نارمل گوڈ، انفیریئر گوڈ، انکم، یہ سب کچھ پڑھا ہم نے. اس سے پہلے جو چیپٹر تھے 2 اور 3 اس میں ڈیمانڈ کے ہم نے ڈفرینٹ وہ پڑھے، لائک الاسٹیسٹی، یہ باقی ٹاپک پڑھے. اب ہم اس کے ریلیشن شپ بٹوین کس چیز کا، انڈیفرنس کرو اور ڈیمانڈ کرو کا. انڈیویجول ڈیمانڈ کس چیز کیا ہے کہ وہ انڈیویجول کے نارمل گوڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ریلیشن شپ، اس کے لیے جو ریلیشن شپ ہے کموڈیٹی اور اس کے پرائسز کی، وہ کس طرح بنتی ہے، اور ہم انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کس طرح ڈیرائیو کر سکتے ہیں، کس چیز سے، انڈیویجول کی بجٹ لائن اور انڈیفرنس کرو سے. اب اگر دیکھا جائے، فرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک ون ہے، یہ بلیک جو ایرو پڑا ہوا ہے، یہ بلیک ون نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انیشیل بجٹ لائن ہے جس پہ کنزیومر افورڈ کر سکتا ہے کون سا اے پوائنٹ، اور یہ میکسیمم سیٹسفیکشن اس کو دے رہا ہے کیونکہ یہ ٹینجنٹ ہے. انڈیفرنس کرو ٹینجنٹ ہے کس چیز کو؟ بجٹ لائن کو، انیشیل بجٹ لائن. لیکن اگر اس کی پرائس گر جائے، کس کی چیز کی؟ ایکس کی پرائس گر جائے، پرائس گرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بجٹ لائن فلیٹر بنے گا، بجٹ لائن موو کرے گا، روٹیٹ کرنا کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز. تو وہ کیا ہمارے پاس موو کرے گا اپ ورڈ. لیکن جو وائی ایکسس ہے وہ کچھ بھی انیشیل ہی کی طرح ہوگا کیونکہ اس کا پرائسز چینج صرف ہم دیکھتے ہیں کس چیز کا؟ ایکس کے گوڈ کا. اب پرائس کم ہوا تو کیا کنزمپشن آف ایکس گوڈ کیا ہوگی؟ وہ زیادہ ہوگی. پہلے کیا تھی؟ ایکس ناٹ تھی. پہلے ہمارے ساتھ ایکس ناٹ. اب کیا؟ جب انکریز ہوا، پرائسز ڈکریز ہوئی، اس سے کیا کنزمپشن انکریز ہوا. تو اس کنزمپشن کی انکریز کی وجہ سے کیا اتنی پرائس چینج کی وجہ سے کتنا کنزمپشن اتنا چینج ہوا. تو اب ہم اے پوائنٹ اور بی پوائنٹ کیا ہمیں ڈیمانڈ کیا بتاتا ہے؟ ریلیشن شپ بٹوین کوانٹٹی اینڈ پرائسز. اب کوانٹٹی آف ایکس، کیونکہ ہمارے پاس وائی کی چینج ہی نہیں آئی، صرف ہم کوانٹٹی آف ایکس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے پرائس کی وجہ سے ایکس کی ڈیمانڈ پہ کیا ہوا، ایکس کی کوانٹٹی پہ کیا چینج آیا. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ جب پرائسز ہائی تھی اس کی وجہ سے جو انیشیل پوائنٹ ہے اس کو ہم ایگزیکٹ کیا کرتے ہیں، اسی طرح فالو کر کے نیچے ڈرا کرتے ہیں. تو وہ کیا ہمارے پاس ایکس کی یہ اماؤنٹ ہے، یہ اتنی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کس بیس پہ؟ اس پرائس پہ جو پرائس ناٹ ہے اس پہ کیا پرائس کموڈیٹی ایکس ناٹ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. لیکن اگر پرائس جب کم ہوا، بجٹ لائن اپورڈ موو ہوا، جو بی پوائنٹ ہے، کنزیومر یہ افورڈ کر سکتا ہے. جب افورڈ کر سکتا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ موو کرتا ہے کس جگہ سے؟ جو پرائس ڈکریز ہوا، اب ادھر نظر آ رہا ہے پہلے ناٹ ہے، پھر ڈکریز ہونے کی وجہ سے کیا کوانٹٹی آف ایکس کیا وہ انکریز ہو گئی. ناٹ کس سے کیا آئی؟ 1 آئی. یہ ڈیرائیویشن آف انڈیویجول ڈیمانڈ کرو ہوا کس چیز سے ہم نے ڈیرائیو کیا انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائن سے. اب مارکیٹ ڈیمانڈ کیا، مینیجر کا اصل کام کیا، رول کس چیز کے ساتھ مارکیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ ہے کہ ٹوٹل مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے، کتنے لوگ، کتنے کنزیومر اس کے
پروڈکٹ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس پرائز پہ یہ بیچنا چاہتا ہے. اگر ابھی فار ایگزامپل میں اس میں سے سٹارٹ کرتا ہوں، 2 انڈیویجول ہیں اے اینڈ بی، تو اگر پرائز 60 ہو لائک دس، یہ ہو. اب اس پہ کیا ہے، پرائز 60 پہ کیا ہے، کوئی بھی انڈیویجول ڈیمانڈ نہیں کر رہا. لیکن اگر پرائز 60 سے 40 ہو جائے تو 2 کنزیومر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک 10 کموڈیٹی آف دیٹ گوڈس ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور دوسرا جو بی انڈیویجول ہے اس کا جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کتنا، وہ 20 ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب دونوں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ دونوں کے پلس کیا ہے، تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈیمانڈ ہوگا. اب ہم نے اکانومی میں جو مارکیٹ میں صرف 2 کنزیومر لیے ہیں کہ وہ دو ہی ہیں. اب اگر زیادہ ہوں تو جتنے زیادہ ہوں گے تو انڈیویجول ڈیمانڈ کرو اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور اس سے ایک ہی ڈیمانڈ کرو بنے گا. اب ادھر اگر دیکھا جائے اے پلس بی کیا ٹوٹل آؤٹ پٹ کتنا 30 ڈیمانڈ ہو رہا ہے. کس بیس پہ، جب پرائس کتنی ہو 40 ہو. تو یہ کیا، اس بیس پہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ڈیمانڈ پہ. انڈیویجول ڈیمانڈ جتنا زیادہ ہوگا مارکیٹ ڈیمانڈ اتنا زیادہ ہوگا. تو یہ کیا، یہ تو منیجر اسی تھرو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں ڈیمانڈ کیا پرائس ہو کہ لوگ زیادہ ڈیمانڈ کریں. تو اس بیس پہ ہمارے پاس ٹوٹل مارکیٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ بنتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انڈیویجول ڈیمانڈ کرو، یہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ٹوٹل. اب ٹوٹل کیا، یہ پروڈیوس کتنا کر سکتا ہے، میکسیمم جو ڈیمانڈ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں وہ کتنا ہے، وہ 90 ہے. جب کیا ہو، پرائسز اس پروڈکٹ کی کیا ہو، 0 ہو. اسی بیس پہ اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں یہ ٹوٹل آؤٹ پٹ ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ وے میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس میں ہم ریلیشن شپ چیک کر رہے تھے کس چیز کا، ڈیمانڈ کرو اور ڈفرینس کرو کا، یا بجٹ لائن اس کے ساتھ ہی تھا. تو اس بیس پہ اب جو لاسٹ ہے، ہم نے اباؤ ایک کویشچن کیا تھا سٹارٹ میں کہ ایک بندہ اوور ٹائم کیوں کرنا چاہتا ہے اور فرم والے کیوں کروانا چاہتے ہیں. تو دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے، فرم والے زیادہ پروڈیوس کرنا چاہتے کیوں ہیں کہ کیونکہ ورکر کی شارٹیج ہوتی ہے. ورکر کی شارٹیج ہو تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو آپ اس کے لیے پرائسز زیادہ دو گے، ویجز زیادہ دو گے. تو اس وجہ سے زیادہ ویجز دیتے ہیں اوور ٹائم پہ. تو یہ کیا، یہ اس کی ہی ڈائیگرام بنائی گئی ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. یہ کیا، یہ اور آل چیپٹر ختم ہونے والا ہے، جو کہ اور ٹائم کرے گا تو وہ 10 کی بجائے 15 دے گا. اس کا کیا، اس وجہ سے ارننگ اور ورک کا جو ڈفرینشیشن ہے، جتنا زیادہ آپ انسینٹیو ویجز دیتے ہو اتنا زیادہ جو ورکر ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے. تو اس بیس پہ کیا انہوں نے ریلیشن شپ بتائی، اور یہ پورا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہوا.